ہیلز یا پھٹی ہوئی ایڑیاں جو ہے یہ بہت بری لگتی ہیں۔ اچھا، اب ڈفرینٹ جو ایج گروپس ہیں ان میں کریکڈ ہیلز کی جو وجہ ہے وہ بعض اوقات ایک انسان کی وجہ دوسرے انسان سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ جیسا کہ اگر کوئی ینگ بچہ ہو یا لڑکی یا لڑکا، تو وہ اگر کریکڈ ہیلز کا جو ہے اگر وہ بتائے کہ بھئی اس کو کریکڈ ہیلز ہو رہی ہیں، تو ایسے ینگ لوگوں میں ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی جو شوز وہ پہنتا ہے یہ بچہ وہ کس طرح کا ہے، اور روزانہ وہ جس راستے پہ چلتا ہے وہ کس طرح کا راستہ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے کسی پتھریلی زمین پہ روزانہ چلتے ہیں، کافی زیادہ واک کرتے ہیں، اور آپ کے جو شو کا جو سول ہے وہ پتلا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، روز کا یہ جو ایک امپیکٹ ہوتا ہے، جو میکینیکل پریشر آپ کو ملتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا آپ کے جو کریکڈ ہیلز ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے اکثر جو ہے یہ ان لوگوں میں کامن ہے جن کو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے یا انسولین ریزسٹنس دیکھنے میں ان میں آتا ہے، تو ان میں بھی جو ہے یہ کریکڈ ہیلز کا مسئلہ زیادہ ہے۔ شوگر کے لوگوں میں آپ کو پتہ ہے کہ بھئی جو ایک وجہ ہوتی ہے وہ ڈرائنس آف سکن ہے، جو کہ بہت کامن مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ان میں کریکڈ ہیلز نظر آتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر آپ کسی میں دیکھتے ہیں کریکڈ ہیلز، تو آپ سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ اس کی جو ویسے اوور آل جو باڈی کی سکن ہے وہ کہیں ڈرائی تو نہیں، کہیں یہ بندہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اس کا وزن بڑھ گیا ہے، اچھا، اور اس کے علاوہ اس کے بال بھی گر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایسے انسان کو جو وجہ ہے کریکڈ ہیلز کی وہ اس کے لو تھائرائڈ ہارمونز ہوں۔ تو یہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، کوئی ینگ انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی اولڈ انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب بوڑھے لوگوں کی بات کی جائے تو ان میں بعض اوقات جو ہے وہ بلکہ اکثر اوقات جو کریکڈ ہیلز کا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے خواتین میں وہ لو ہارمونز کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں میں جس میں خواتین بھی اس میں ہو سکتی ہیں، حضرات بھی ہو سکتے ہیں، ان کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ پاؤں تک کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے جو ٹانگوں کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ جو ہے وہ کولیسٹرول جمنے کی وجہ سے تنگ ہو چکی ہیں یا پتلی ہو چکی ہیں، تو ایسے بھی لوگوں میں بعض اوقات ٹانگیں ٹھنڈی رہنے کا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے جناب، کریکڈ ہیلز ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنا جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن ڈاکٹر سے جا کے چیک کرائیں۔ اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ڈاپلر سکین۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بعض اوقات جن لوگوں کی نروز ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں، پاؤں کو سپلائی کرنے والی، ان میں بھی جو ہے یہ کریکڈ ہیلز کا مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے ایسے لوگوں میں آپ کو اور بھی علامات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ پاؤں کا سن ہو جانا، پاؤں کے جو ہے ٹمپریچر کا جو ہے وہ فیل نہ ہونا، یعنی گرمی میں گرمی نہ لگنا، سردی میں سردی نہ لگنا۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ نرو ڈیمیج ہوتا ہے یا نیوروپیتھی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کو کہ شوگر ہو، یا پھر یہ بعض اوقات ویسے بھی جو ہے نرو ڈیمیج جو ہے بوڑھے لوگوں میں خاص طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جناب، اس کا کرنا کیا چاہیے؟ اس کو ظاہر ہے کہ آپ کو کریکڈ ہیلز جس کو بھی ہوں اس کو سب سے پہلے ایک عام سا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرولیم جیلی لگائیں، ویزلین لگائیں رات کو سوتے